سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا. ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا، باب جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر کربلا سے پوچھ کے دروازہ کھولا جائے گا. باب جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر کربلا سے پوچھ کے دروازہ کھولا جائے گا. حضرات یزیدی اس گمان میں تھے کہ امام حسین کے چاہنے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی، مگر نتیجہ دیکھیں آپ کہ کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں. کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں. بنت فاطمہ تیرے مارکے کہاں تک ہیں. کل حسین کی فوجیں کل کے کل 72 تھیں، اب حسین کی فوجیں دیکھیے کہاں تک ہیں. کل حسین کی فوجیں کل کے کل 72. یہ میرا گاؤں ہے، میں اس کو بتا رہا ہوں کیمرے کہ کل حسین کی فوجیں کل کے کل 72 تھیں، اب حسین کی فوجیں دیکھیے کہاں تک ہیں. کربلا میں کہتی تھی دیکھ کر یہ تلواریں سر کٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں. کربلا میں کہتی تھی دیکھ کر یہ تلواریں سر کٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں. سر کٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں. جہاں اس علاقے میں کوئی نہیں بولے گا، میرا یقین ہے بازار بات بولے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے بولے گا اللہ کا شکر ہے کہ جہاں غلام نبی تشنا کام بولتے ہیں وہاں پہ ساتھی تو ساتھی ہے جام بولتے ہیں، اور زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پہ صرف نبی کے غلام بولتے ہیں. کل میں نے ابھی نواب گنج کے علاقے میں ایسے ہی بیٹھ کے میں نے 2 گھنٹے ان سے باتیں کی. کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے باتیں کی ہیں. کوئی نہیں جا رہا تھا، پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ رہے تھے. تو میں نے سمجھا کہ یار میں جب نظامت کرتا ہوں تب لوگ آتے ہیں، لیکن آج میری تقریر سننے کے لیے اتنے ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. شعیب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے، بہت ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا نظامت نہیں کرنا ہے لیکن کہیں نہ کہیں سے کسی اینگل سے مولا علی کے گھر کی باتیں کرنی، مولا علی کے گھر کی باتیں کرنی ہیں. اب ایک شعر اور سنے آپ، اس کے بعد میں انشاءاللہ بس شورائے کرام کو لے کر ہی چلنا ہے. اب یہ کب تک چلے گا اس کا فیصلہ آپ کریں گے، ٹھیک ہے. ایک شعر ہے عشق، اس کی جو ردیف ہے جو آخری میں آتا ہے وہ عشق. جیسے ایسے سن لیں آپ کی عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا. یہ بہت پرانی بات ہے. عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا. اور میری بانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا. پہلی بات اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا. اب میں اس شعر کو پہلی بات پڑھ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ریکارڈ ہو جائیں، جتنی باتیں ریکارڈ ہیں میں اسے چھوڑ رہا ہوں. سنیں کہ کوئی طبیب ہے نہ مسیحائے عشق ہے. یہ شعر جس نے لکھا ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوا تھا، جس کا نام تھا سلطان محمود. کیا نام؟ سلطان محمود. اسی نے ایک شعر کہا تھا آج کے تقریباً 15 سال پہلے کہ آئے ہیں جب سے شہر نبی کی پون کے پاؤں، ٹکتے نہیں زمین پہ میرے چمن کے پاؤں. سرکار میری قبر میں آئیں گے اس لیے اچھی طرح لپیٹنا اندر کفن کے پاؤں، اور باغ ارم کے پھول بھی اتنے حسی نہیں جتنے حسی ہے میرے حسین و حسن کے پاؤں. یہ شعر اسی کے ہیں، میں اسی کے شعر کو دہرانا چاہتا ہوں. سنیں یہاں سے لے کر وہاں تک ذرا مل کے جڑ جائیے گا. کوئی طبیب ہے نہ مسیحائے عشق ہے، کوئی طبیب ہے نہ مسیحائے عشق ہے، خود روگ عشق ہی کا مسیحائے عشق ہے. میں نے کہا یہ کیسے بنائی ہے کائنات، اس نے کہا یہ سارا تماشائے عشق. میں نے کہا یہ کیسے بنائی ہے کائنات، اس نے کہا یہ سارا مسیحائے عشق ہے. کیا پوچھتے ہو کربلا والوں کے عشق کا، ان کا تو شیر خار بھی مولائے عشق ہے. کیا پوچھتے ہو کربلا والوں کے عشق کا، ان کا تو شیر خار بھی مولائے عشق ہے. ان کا تو شیر خار بھی مولائے عشق ہے. حضرات آئیے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ جہاں نعت کے مشاعروں کو لوگ جنم دیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے چاہے وہ جے پور شہر کے حاجی رسن صاحب کا نعتیہ مشاعرہ ہو یا کلکتہ شہر کے شام طیبہ کے نام سے ہونے والا عظیم الشان آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ ہو یا کانپور سب سے عظیم اور تاریخی نعت کا مشاعرہ ہو. اللہ کا شکر ہے کہ جس عظیم الشان لہجے کے مالک کو میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اس نے ان تمام تر نعت کے مشاعروں میں شرکت کر کے اپنے کریز کو بہت اونچا کر دیا ہے، جسے لوگ
رسول محترم ضیاء یزدانی صاحب قبلہ بہرائچ شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے اس شخص کو گنبد خضرا کے سائے میں حضور کی نعت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے کہ میں نے اور یزدانی صاحب قبلہ نے ساتھ ہی ساتھ مدینہ شریف کا سفر کیا ہے، جس کی نگاہوں نے بہت قریب سے سرکار امام حسین کی بارگاہ دیکھی ہے، سرکار غوث الاعظم کے مزار مقدس پہ جس نے جھاڑو لگایا ہے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مستق اعلیٰ حضرت. جس نے سرکار غوث الاعظم کی بارگاہ میں جھاڑو لگائی ہے، جس نے مدینہ شریف میں آقا کریم کی بارگاہ میں نعتیں پڑھی ہیں، اللہ کا شکر ہے وہ نام ہے محترم ضیاء یزدانی صاحب قبلہ بہرائچ شریف کا.